حضور کی آل کے در کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ہوں. دعا کیجئے رب کائنات حشر کے دن بھی ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے. اس سے بڑی میرے دامن میں کوئی بات نہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آپ والہانہ سیدزادے کا استقبال کیجئے, بس وہ انشاءاللہ اپنے بیان سے آپ کو نوازیں گے. میں پرسوں بھی الحمدللہ ادھر چونکالے پٹھان میں بھی ان کی خدمت میں تھا. وہ بابا جی میرے ساتھ ہیں, تشریف فرما. استقبال کیجئے سیدزادے کا. نعرہ تکبیر. تسی والا بول گئے ہتھاں نوں بھی چکنا, جڑا نہیں چک سکدا خود چک لو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سورج چند ستارے سارے مہپارے علی علی کر دے, غم خوشیاں وچ بدل جاون جدو غماں مارے علی علی کر دے. نعرہ حیدری. غوث اعظم پیر پیراں دا بدل دوے تقدیراں, غوث دے نام دا نعرہ لائیے ٹوٹ جاون زنجیراں. نعرہ غوثیہ. پیر طریقت رہبر شریعت حضور صاحبزادہ والا پیر سید عبدالحق شاہ صاحب ادب کے ساتھ گزارش کروں گا آپ کو انشاءاللہ اپنے بیان سے نوازیں. توجہ ہے تھوڑی کہ تسی پیسے جوڑن والے نے ایدو آ جاؤ میرے پاس میں نے وہیں چاس نہیں ہوں ایتھے آ جاؤ. میں کوئی سامنے کوئی ویکھے کسی نے گل کراں وہ تو انہاں دی مجبوری ہے, تہاڈی تے کوئی مجبوری نہیں. اچھا پہلے میں پوچھنا یہ ہے کہ تہاڈے وچ ہن کوئی ساتھ ساتھ ہے, گنجائش ہے؟ میں بیمار بندہ تے اج سارا دن اے ہن 6ویں جگہ تے آیا بیٹھا تے گھنٹہ گھنٹہ بھی بولیے تو تسی آپ سمجھ دیو ساری تے ہر کوئی محبت کردا ہے. تے میں پروفیشنل خطیب تو ہاں نہیں, میں ہاں تعلق تے نسبت والے دی تسا یہ تو مینوں پتہ کہ تسا مینوں او بلاندا ہے آدھی نسبت نال, وگرنہ خطیب بڑے بڑے مولوی صاحب تقریر کردے پے ماشاءاللہ بڑی سونی کردے پے تے ہن میں تا ایو دلے سوچا میں کبھی ہن رجے پے حسین تھکے پے حسین میری حاضری گئی ہو تے میں بس سلام کرتے تے آدھا کرے جاؤں. چلو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المتقین الکاملین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آیت کریمہ بڑی مشہور اور بڑی معروف, اس دے واسطے نہ کسی علم دی ضرورت ہے نہ کسی معرفت دی ضرورت ہے, مسلمان ہونا ضرورت ہے کہ بندہ ہوئے مسلمان, مسلمانوں دے گھر پیدا ہویا ہوئے. تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. بچہ بچہ اس آیت نے جان, بچہ بچہ اس آیت نو جان دے. فرمایا قرآن شریف اگر ایمان دی اینک پاتے پڑھیے الف تو لائے تے سین تے ساری نہ تے, لیکن کوئی آیت مشہور ہو جاندی ہے. مثلا حضور علیہ السلام دے نعت خان بے شمار, حضور دی امی جان بھی حضور دی نعت خان, حضور دے چاچا جان بھی حضور دے نعت خان, اور کئی نعت خان
لیکن مشہور ہو گیا حسان بن ثابت. یہ ان دی مقدر ہے، اس دی قسمت ہے کہ اس دے اتنے مور لگ گئی درباری نات خان. درباری نات خان کئی ہوندے لیکن جیڑا درباری بن جاوے نا ان دا رنگ وکھرا ہوندا تے مور لگ. بابا بیٹھ او درباری نات خان حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سواریاں حضور دیاں بے شمار، لیکن ڈاچی قصبہ مشہور ہو گئی. ہن دے واسطے پڑھے لکھے ہون دی ضرورت نہیں. جس سے بچے کو پوچھو نکے کو کہ حضور دی سواری او آکسی ڈاچی، او آکسی ڈاچی. حالانکہ سواریاں اور بھی ہیں، مشہور ہو گئی او ڈاچی. مولانا محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ فرماندے محمد محمد پکیندیں گزر گئی، احد نال احمد ملیندیں گزر گئی. لباں دے بنیرے تے ساری حیاتی اندے نا دے ڈیوے بلیندیں گزر گئی. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، خدا کو محمد سڑیندیں گزر گئی. حلیمہ دی ڈاچی دا رکھ کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیندیں گزر گئی. نعرہ تکبیر، محمد نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ جی ہماری محفل کا حسن بنے آل نبی اولاد علی قبلہ پیر سید آصف حسین شاہ صاحب دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. مولا سادات کرام کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے. تو قدرتی کسی دا بخت ہوندہ ہے، کسی دی مقدر ہوندی ہے، وہ مشہور ہو جاندے. تو حضور علیہ السلام دا نات خان حضرت حسان بن ثابت. اور کسی بچے کو پوچھئے کہ درباری نات خان وہ آکسن حسان کیوں کہ وہ مشہور ہو گیا. تو قرآن اگر ویکھئے تو ساری نات مصطفیٰ ہے، لیکن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ان دے واسطے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں. جن کو پوچھو آکسن حضور دی نات ہے، حضور دی شان ہے. تے بیان کیندہ ہے، کلام کیندہ ہے میرے اللہ دا. اگر اباسیاں شروع ہو گئی یارو، میں تو آپ اباسی لینا تو جاننا. اوسامہ منہ پڑھتے بھی کہا ایدو اباسی آئیے، میں ڈا ویلا نہیں. ان گواٹ جن دی اباسی آوے انہیں منہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ سے دیوائے. اور میں لا حول ولا کیوں آکھت بسم اللہ الرحمن. نکے بال اباسی لینے تو ماما دیں بسم اللہ پٹھا ہاتھ رکھ دیں تو سمی میں سدھا ہاتھ سے رکھا. تو میں توڑے کو چھٹی لئی، میں تاسو جاندہ سمن مالا بندہ بیمار تو ساکھ نہیں جی بول تو من ذرا جاگتے بول. گھنٹے میں کو نہیں لامنے، گھنٹے میں کو نہیں لامنے، جیڑے 15-20 منٹ نو ذرا ان لیمٹ تو سانسو میں تا ان لیمٹ ہاں نہیں. جی ہاں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے محبوب اساں تیری ذات نو سارے جہاناں واسطے رحمت بنا. تو صرف حضور دا وجود ہی رحمت نہیں، صرف حضور علیہ السلام دا پسینہ ہی رحمت نہیں، الغرض حضور دا ذکر پاک جڑا ہے بھی سراپا رحمت. آج ہے بڑی 11ویں شریف، آج ہے بڑی 11ویں شریف. تے پچھلے سال کوئی بندہ جیندہ ہوئے، کسی نے چیتا ہوئے کہ میں تے کی بیان کر گیا سو ہے کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تے چیتا ہے اب پچھلے سال میں تے حضور غوث پاک دا ذکر کر گیا کہ حضور پاک نے چوروں کتب بنایا. چور نو کتب بنایا. کیویں بنایا؟ اس نے نماز دا وظیفہ دیتا تے پھر اس نے نماز پڑھتے وکھائی، آدھے پیر نال زبان پوری کرتے وکھائی کہ بادشاہ دی چوری کی تھی. اس دی چھت دے ہوتے بھی اس نماز چنی تھی. رب العالمین نے اس بادشاہ نو بھی نمازی بنایا تو اس نے کتب بنا دی. آج ایک وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دی گل تے گل ختم. حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی انہاں دیاں کرامتاں، انہاں دے فضائل، انہاں دیاں شاناں اظہر من الشمس
بچہ بچہ جاندا ہے، کتاباں بھریاں پئیاں، علماء بیان کردے نے تو سن دیو تسی۔ ایک دن حضور واز پہ فرما دے تے جے میں یہ عرض کرنا چاہ کہ واز فرماونا انہاں شروع کیویں کیتا۔ گھروں جس پڑھن گئے بغداد تے پڑھتے فارغ ہوئے، انہوں پہلی گل اپا نہیں کرتے، ٹائم کوئی نہیں، پڑھتے فارغ ہوئے حضور علیہ السلام زیارت کرائی، فرمایا عبد القادر واز کرو، کیونکہ ساڑی جائیداد واز ہے، ساڑی جائیداد علم ہے، جگیران تے مال ساڑی جائیداد نہیں، خطاب کرو، لوگوں نو واز سناؤ۔ انہاں کہا جی میں ہاں اجمی، میں ہاں ایران دے علاقے دے لمن والا، اے ہیں عربی بغداد والے، تے عربی جڑے ہیں او اجمیاں نو سدن کے اے ڈورے گنگے ساڑے مقابلے وچ ایک کوئی شے نہیں، اور عجم دا معنی بھی ایو ہے کہ جڑا بے زبان ہو۔ صحیح میں انہیں تواز کی کراں، بغداد دا شہر، پڑھے لکھے علماء فاضل، حضور علیہ السلام فرمایا اور میرے نیڑے آ کول بلایا تے 7 لباں عطا فرمائے، 7 لباں عطا فرمائے کہ پی لے، فرمایا ہن واز کر۔ دوئی رات آئی مولا علی تشریف لے، فرمایا عبد القادر اور نیڑے بلایا، 6 لباں عطا کیتیاں۔ اس ویلے آپ بول پہ صحیح نانکیاں دا حق تھوڑا ہوندہ ہے، دادکیاں دا حق زیادہ ہوندہ ہے، تو تساں تا دادے ہو، نانا جان 7 لباں دے گئے، تے چاہی دا تساں 8 لباں دے ہوا، تے تساں 6 لباں دیتیاں کیوں؟ انہاں کسے میں محمد رسول اللہ دی برابری کر سکدا نہیں، اس واسطے میں ایک قدم پیچھے۔ فرمایا ہن واز کر، باویں کو ایڈیاں داڑیاں والے، ایڈیاں پگاں والے، کوئی جتنے بیٹھے ہوئے ایویں سمجھی وٹے پین تو آواز کر، تیرے تے اثر ہونا ہی نہیں کسے۔ پھر آپ نے اعلان پترو بہ جو میری گل سن، ہاں ہن بیٹھے بیٹھ میری گل سن، اعلان کیتا میں واز کرنا ہے، تے مولویاں دا واز ہوئے تے اشتہار چھپاونے پمدن، فلیکساں بناونیاں پمدیاں، ڈنڈورا پٹنا پمدا ہے، تے اللہ دے ولی دا واز ہوئے تو او آپ اشتہار ہوتا ہے، او اللہ پاک انتظام کردا ہے، مخلوق کشاں کشاں آ جاندی۔ جس وقت آپ فرمایا میں واز کرنا ہے، اتنی مخلوق بغداد دی کٹھی ہوئی کہ مسجد وچ سما نہ سکتی، ممبر چوایا، عیدگاہ وچ رکھایا، عیدگاہ وچ مخلوق نہ مویں، پھر باہر جاتے آپ میدان وچ ممبر رکھایا، جس وقت واز شروع فرمایا، نہ کوئی ساؤنڈ، نہ کوئی سپیکر، نہ کوئی اے انتظام، جویں پوڑی والے نو آواز سنی دی ہے، جویں آخری بندے نو آواز سنی دی ہے، سارے نو برابر آواز، ایک تا آواز برابر، دوسرا ہے کہ ہر ایک نو آدھی بولی وچ سمجھ آوے۔ آپ ایک زبان جواز کیتا، عربیاں نو عربی وچ، فارسیاں نو فارسی وچ، اردو والے نو اردو وچ، جتنی زبان اب ترکی والے آئے کوئی آئے، ہر ایک نو اپنی زبان سمجھ آوے۔ جس وقت محفل مکی اٹھی منٹ تک سبحان اللہ، آج حضور نے تو بڑی اردو تقریر کی، دعا کہ تو تا سنی نہیں، آپ نے تو فارسی کی تھی، تریا کہ جو عربی کی تھی، اس نو سدن الستی زبان، کیڑی الستی اللہ دی زبان، کیونکہ بندہ جس وقت اللہ دا ولی بندا ہے، اللہ فرما میرے نالو بولدا ہے، میرے نالو ویکھدا ہے، میرے نال چلدا ہے، میرے نال پکڑدا ہے۔ ایک دن آپ واز کرتے بیٹھے، آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تے آپ دی مجلس دے وچ یہودی بھی ہوندے ہے، عیسائی بھی ہوندے ہے، پارسی بھی ہوندے ہے، ون پمنے سن دے ہے واز۔ ایک عیسائی کھڑا ہو گیا درمیان وچ، سمجھ آتی پئی، عیسائی کھڑا ہو گیا سامنے، تے آکھدا ہے حضور تسا جو کچھ آکھدے پئے ہو ٹھیک ہے، کیونکہ تواڈے نبی ہیں، تسی انہاں دی امت ہو، تے تسا انہاں دے جٹکا ترجمہ کرا مرید ہو، تے مرید دا تا حق بندا کہ آدھی پیر دی تعریف کرے، او مرید نہیں جڑا آدھی پیر نو چھڑ تے کسے اور دی تعریف کرے تے پیر دی نہ کرے۔ ان دا معنی اے نہیں
کہ دوسرے دی بےزتی کرو بے ادبی کرو نہ فرمایا آدھے واسطے سمجھو کہ میرا پیر سب تو اچ میرے واسطے میرا پیر سب تو اچ اور کھڑا ہو گیا تو آگتا سی تساں تو حضور دی تعریف کر دے پہ رحمت للعالمین توڑا حق بنتا ہے لیکن ساڑا نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام ان دا بڑا مقام ہے اس دی بڑی شان ہے اس دی بڑی عظمت ہے قرآن میں اس دی گواہیاں موجود ہیں توڑے قرآن دے وچ حضور غوث پاک فرمایا کہ تیرے نزدیک انہاں دی شان اچھی ہے تو میرے نزدیک میرے نبی دی شان اچھی ہے میں تیرے کو پوچھنا کہ تیرے نبی دا حالانکہ اسی بھی انہوں مننے جیتی تے سارے نبیوں نہ منیے ساڑا ایمان مکمل ہوندا سارے نبی ساریاں کتاباں سارے فرشتے سب سے ایمان لیکن ہن تو گل کیتی ہے عیسیٰ علیہ السلام دی کہ انہاں دی بڑی عظمت انہاں دی بڑی شان تو دس کہ انہاں دا وڈا معجزہ کیا اس آخری گنجے دے سر تے ہاتھ لان دیا تے وال ہو جاندے سن دے بیٹھے گنجے دے سر تے ہاتھ لان دیا ہے وال ہو جاندے کوڑے نو ہاتھ پھیر دیا ہے سونا بنا دیا ہے بلکہ مادرزاد اننے نو ہاتھ لان دیا ہے تے اکھی مل جان دیا ہیں تے وڈا معجزہ مردے نو ہاتھ لان دیا ہے تے زندہ کر سبحان اللہ حضور فرما بے شک تو آنو تو منن دا والد چاچ بھی نہیں ہمدا جی میں سانو قرآن دستا ہے عیسیٰ علیہ السلام نو منن دا جی میں اسا مننے ہیں میں تسا من دے توڑے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام نو سولی تے چڑھا دیتا گیا مار دیتا گیا لیکن ساڑھا قرآن آگدہ ما قتلو ہو وما صلبو ہو ولیکن شبہ لہم نہ قتل کیتے گئے نہ سولی تے چڑھائے گئے بر رفعہ اللہ اللہ نے آسمانہ تے اٹھایا آسمانہ تے بلائے ہن تو آکھدا پہ ساڑھے نبی دے معجزے توڑے نبی نالو زیادہ میں نو اے دس کھاں تیرے نبی دا سب تو بڑا معجزہ کیا اس آقا جی مردے نو زندہ کرنا اننے نو روشنی دیونا اگو غوث پاک بولے انہاں فرمایا جیڑا کام عیسیٰ علیہ السلام دا ہاتھ کردہ ہا وہ کام تا میرے سونے محبوب دی جتی نہ لگن والی مٹی کام کر دی سبحان صلی اللہ جیڑا کم عیسیٰ علیہ السلام دا ہاتھ کردہ او اکھی تے ہاتھ پھیر دیا تے نور ملدا ایک کم تو میرے محبوب پاک دے جوڑے دے تلیاں نہ لگن والی مٹی کم کم پھر آپ نے سنایا واقعہ سنایا کہ مکہ شریف دے اندر جدہ حضور نے پہلا اعلان کیتا تو ہر پاسے مخالفت ہر پاسے انکار کوئی آخر جادوگر آ گیا کوئی آخر کوئی شاعر آ گیا انکار کر دیا لیکن نکے نکے بچے کافران دے بھی وہ بھی حضور علیہ السلام دی کچہری وچ حاضر ہوندے ہیں تے ساڑی آدھا تجربہ ہے کہ نکے بچیاں تے پابندی لگ دی گواڑی لڑے بیٹھے ہوئے نا قد نال قد سانجی بول چال باندھ لڑائی تے جگڑا بال دوواں گھراں دے رال تے کھیڑ دے بچیاں تے پابندی نہیں لگ سکتی تو حضور واضح فرما دے آئے تے نکے نکے کافران دے بچے کوئی اگو آتے کھڑو جاندے آئے کوئی مگرو آتے کھڑے ہو جاندے آئے کوئی سجے پاسوں کوئی کھبے پاسوں کوئی مکھڑا ویکھ دے آئے کوئی زلفاں ویکھ دے آئے کوئی نین ویکھ دے آئے حضور علیہ السلام دیا زیارتاں کر دے آئے تے حضور علیہ السلام دی آنکھ دے اندر حضور دی زبان دے اندر رب العالمین نے او اثر رکھا ہا ایک دن ایک بچی کافران دی چھوٹی جے نکی جے سامنے کھڑی حضور جو این نظر پائی تے نظر اندھے تے پئی اندھی زبان تے کلمہ شریف جاڑی اندھی زبان تے کلمہ شریف اس گالنوی تھائیں قابو رکھا ہے اندھے وچو ایک گال سیر کٹ دی پئی میں بھی نال رلانا مضمون دے نال مضمون رلدہ ہے ٹھیک ہے 5 منٹ ہو جانا اٹھتے لاگ جائے سر خیر صلی اللہ تسی انہوں آپ چھٹی دیتی ہے میں توڑے کو چھٹی منگی اس واسطے سبحان نگاہ نظر حضور دا آدھی برادری دے اندر بڑا مخالفہ ابو جہل
ابو جہل بڑا مخالف، ان دا پتر ہا اس دا نام ہا اکرما، بڑا سونا. ایدے ہی باسی آ گئی، آ ویکھ اللہ دا نام ہے. پتہ نہیں راتی پانی لائی وتے نے کی کر دے یا کھا گنا لیا نے. میرا خیال لنگر تو نہیں ڈیجا تائیں تو باسیاں شروع ہوئی ہیں کھولتے میں نہ کوئی بیماری تو ہے نہیں نا. ہائے ہائے نہ تو میں نے کہا ہے کر نہ دیوائے ایک گھنٹہ اور نہ دیوائے وہ رجے پیٹھے باسیاں نہ کرن تو اور کی کر. چلو تو سا ٹھیک ہے میں انہوں نے ساتھی سے واسطے بایا میں انہوں نے دیر منہ کرتے گال کیتی رکھ سکتے. سبحان اور بچی سامنے حضور دی نظر پہ بچی تا اپنی تھارہ تھے. حضور دا چاچا ہا ابو جہل سارا جہان جان دا پتر ہا اکرما تے بڑا سونا بڑا حسین بڑا جمیل. کیوں نہ سونا ہوئے حضور دا جو رشتہ دار ہا حضور دے خاندان دا ہا. ابو لہب بھی سونا ابو جہل بھی سونا لیکن کلمہ نصیب ہویا نہ دوزخ دے ایندھن بن گئے ویکھن دے بڑے سونے. ایک دن وہ گلی وچ امدا پیا اکرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام ویکھا تو آکھا یا اللہ اے ایڈا سونا دوزخ آچے بنائے ایڈا سونا دوزخ واسطے بنائے یا تا انہوں ایڈا سونا نہ بناویا یا منی نو کلمہ نصیب کر. حضور دی نظر پئی ان دی زبان تے کلمہ شریف جاری ہوئی گھبرا گیا. اس آکھا اوہ گل ہوئی اپنی جھٹکی بولے دے جیڑی گل تو ڈر دیا سے اوہ گل ہوئی. لوکاں نو آکھ دیا سے جادو چل جاندہ اندے سامنے نہ آوائے اندے کول نہ جوائے اے آدھا بنا لیندہ. میں لوکاں نو ٹھال ٹھال تے آج آپ وڑا میں چڑھ گئی. میں انہوں تواڈی بولی سے تقریر کر آج میں آپ دے تے یا کلمہ شریف اس دنداں جیب نو نپا منہ تے ہاتھ دے وے کیونکہ ان دا تو ارادہ کو نہیں ہے کلمہ پڑھنا اللہ پیا پڑھان دا ہے. فرما دے کلمہ وچو چیر چیر تے نکلے سارے زور لائے گھبرا گیا پریشان دوڑ تے گھریں گیا. گھر والے کا خیر ہے اس کا کوئی خیر کوئی کیوں آکھے اوہ گل ہوئی جیس تو ڈر دیا سے سارے جہان نو روک روکتے آج میں آپ مت لگ بیٹھے میرے تے جادو چل گیا. آوے کو زبان انہوں کلمہ چھڑ دی نہیں تے پڑھی جاندی تے جس وقت آپا نو اور کوئی واہ نہ لبے نا موڑا نے اللہ علیہ پاسے سمجھم دی جب ڈاکٹر جواب دے بھی ڈاکٹر بیٹھا تے کوئی ہر پاس صرف ویکھے جاؤ تو موڑا نے اللہ علیہ پاسے انہوں دا اللہ تو مندے نہیں ہے انہوں دے آئے بت تے کوئی ایک بھی نہیں ہا جتنیاں ضرورتاں اتنے ہوا والا وکھرا بارش والا وکھرا پتر دیمن والا وکھرا روزی والا وکھرا کئی بہت خانہ بھرا پیا او ہن گھبرایا تے کر دیا کہا ہن آدھے خداواں دے رجا تینوں او بچاویں ساری دیں جی ساری زندگی جو انہوں دے کے منہ داؤندا رہی ہیں تے انہوں نے خوشبوئاں لاندا رہی ہیں تے خدا نو ایس ویلے او کام نہ آون تے انہوں نے کی فائدہ بجدا بجدا منہ تے ہاتھ رکھتے بت خانے آئے بت سمجھ دیو. اگر مولوی صاحب بھی تھوڑا جا اشارہ کیتا کہ تسی بہت بنے بیٹھے نے بول دے نہیں نے سر نہیں ہلا دے نے سبحان اللہ نے کہ میں تو نہیں آندا پیا میں مولوی صاحب دی گل کردا ساڈی بولی وچ جڑا نہ بولے نہ ہلے نہ چلے آپا کی آکھنا ہے بہت بنا بیٹھے بہت بول دے نہیں. لیکن اج اکرما آیا نا او میرے خداؤ او میرے بتو مینوں بچاؤ آج میرے تے محمد دا جادو چل گیا. جداں سجدے کردہ ہا کدے نہیں بولے جداں عطر لاندہ ہا کدے نہیں بولے جداں اگربتیاں دکھاندہ ہا کدے نہیں بولے جداں اپنی مرضی دے چڑھاوے چڑھاندہ ہا کدے نہیں بولے. آج آیا ہے تاکہ بتو مینوں بچاؤ جڑا وڈا بت ہا بول پیا جڑا وڈا بت ہا بول پیا تو بول تے کی آکھدا ہے اسلم یا اکرما اکرما مبارک ہوئی کلمہ نہ چھٹی اکرما اسلام قبول کر مبارک ہوئی کلمہ نہ چھٹی. اس کہے بھی اس سے پارٹی چو گئے میں آیا توڑے کل مانو مینو بچواؤ مینو چھڑواؤ اے بھی اس سے پارٹی چو گئے. کاوڑ جو آئی
بت نو چاوے ایک نو تو دوے دے اتے مارے تواڈے چ کوئی فائدہ نہ ڈیجا تسیں اج نہ کم آئے ایویں تواڈی کار کر چاویں لات من پکڑے چاں تے سٹے تے ٹوٹے ٹوٹے اللہ پیا کہ تو نہیں بندا پیا میں بنواں پیا تیری کمال نہیں ہے میں بنواں پیا کہ ہن انہاں دی لوڑ کوئی چاں چاں تے مارے ٹوٹے ٹوٹے کیتے سارا بت خانہ ختم مڑ دل وچ خیال آیا جٹکی بولی مڑ آ جاندی میری تے ساری تقریر ہی جٹکی ہوندی اس آکھا اس نالوں ڈوبتے مر جاؤ اس کلمہ جو لوگ سنن تے آخر جی محمد تے کلمہ پڑھتا پیا کی جواب دے سن لوگوں روکدا سو اس نالوں ڈوبتے مر جاواں یہ آخری ہوندی ہے گل جس وقت بندہ زندگی تو آ جاوے تنگ تے پھر وہ ڈوبتے مرتا ہے گیا دریا وچ چھلانگ لگائی رب العالمین دا ٹیلی فون دریا دے راہ گیا تسی آکھو اللہ دے ٹیلی فون آمدن میں کہ بڑے آمدن جس وقت ابراہیم علیہ السلام نو آگ سٹا گیا ہا اللہ دا ٹیلی فون آگ دیر آیا ہا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم او آگ ٹھنڈی ہو جائے باعث سلامتی بن جائے ہن آج اکرمہ چھال ماری دریا وچ ٹیلی فون آ گیا دریا کو تے کی ٹیلی فون آیا سبحان اللہ اللہ فرما دیکھ دریا مت اسے تو غرق کر دیکھ دریا مت اسے تو غرق کر کیوں پڑ گئی اس پر محمد کی نظر پڑ گئی اس پر محمد کی نظر اندے تے حضور دی نظر پئیے تے سونے پسند کیتا ہے تے کلمہ سی پڑھایا ہے او دریا خبردار انہوں ڈوبنا نہیں دریا کٹ تے باہر کنارے تے سر اس آکھا تے پانی تھوڑا تھوڑا جی اگیرے اس اگیرے مارا اس کٹ تے مڑ باہر تری واری ساڑی بولی اندر حق شہرے دیاں ترائے ایمیں نا جب تری درات ماری اگیرے اس چاند باہر سکتا کہہ اندر تیرے والا حال ہی کوئی نہیں تو بھی اس سے پارٹی جرا لگی ہون کی کراں اس کا کون جاواں جنگل وچ تے شیر تا کسی دا رشتہ دار نہیں ہوتا وہ تا کسی دا سکا کھا جاسی نگل جاسی نہ ہی تے راساں تے نہ کوئی کلمہ سن سی تے نہ کوئی علماء تے پڑھے لکھے بیٹھے شیر جنگل دا بادشاہ وہ جنگل دے جانور انہوں لب دین ہر روز اس نو لب دین تے جنگلی جانورات وہ ایویں اکے پہ اندر جی میں آپاں بریلر تو تھکے پہ ہیں کیوں جی کوشش ہوتی بھی کدی کوئی ککڑ ٹکریا دیسی ٹکریا اگلے وقتاں وچ کدی کدی کسی دے گھر پکدی آئی یا کدے تھاندار آویا یا تحصیلدار آویا یا پیر لویا کسے گھر تو آندے چلو ککڑ کو چھڑیے اگلے تے ہون لا حول ولا قوت الا باللہ بریلر صاحب ہن تھکے پین ہن بڈھڑے بھی آندے نے کٹا چنگا ہے اس بریلر نال تو ایویں چنگے اور جی میں آپاں بریلر تو تھکے ہیں کہ شیر بھی جنگلی جانوراں تو ایویں تھک تے اک جاندے تے انہاں دی بھی خواہش ہوندی کہ کدے کوئی انسان آتے آویا کدے انسان آویا فیورٹ ڈش انہاں دی انسان ہن اکرمہ گیا جنگل دے وچ تے گیا جان تے کہ شیر چھڈنا کوئی نہیں کھا جاسی نگل جاسی تے یاو گیا تے شیر نو آئی کی شے سدے نے توڑی بولی بولنا سمیل آکھرو خوشبو آکھرو بو آکھرو اس نے جو سمیل آئی بو آئی اس کا کہو انسان اس اپنے وال جڑے ہیں لوں تو کھڑے کیتے تے پیشاں پوچھا لو تو چایا اے انہاں دی نشانی ہوندی تیاری دی کرنی دے وال نہیں کھڑے کیتے تے پوچھل چایا تے غرر کرتے آیا جو اٹیک کرن واسطے حملہ کرن واسطے اگون دی زبان جو نکلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شیرہ کا اوہو اے بھی پیر بھائی اوہو اے بھی پیر بھائی پیرانو چٹر سبحان سبحان اور شیر اٹیک تا کیتا کھاون واسطے
وہ سمجھا بھی ایویں کہ رولا ہوا مال ہے، یہ نہیں پتا سو کہ سائیاں والا ہے، بے وارسا نہیں ہے۔ جس وقت نیڑے آیا تو کلمے دی آواز ہے، سب اوہو یہ بھی پیر بھائی، پیر چٹن لگ گیا، پیر چٹن لگ گیا۔ دل وچ خیال ہے اکرما بتاں کول گیا ہے، وہ بھی آندن کلمہ پڑھ لے، مبارک ہو بھی۔ جے دریا وچ چھالا ماریا نہیں تو اس بھی کٹ تے باہر سٹ دیتا، تے ہن شیر تینوں کھاندا نہیں، تیرے پیر چٹدا ہے، تو فرمایا ہن تو ہی حیا کر، ہن تو ہی حیا کر، تے سونے کو جا تے سونے دا مرید ہو جا۔ گیا سرکار تشریف لے، اگو سامنے آتا سائیں اجازت ہے؟ آپ فرمایا اس کا دعائیں منگی بیٹھے، ساڑی بولی جاستا منتا مننی بیٹھے۔ آئے کلمہ پڑھایا، سینے نہ لایا، تے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا۔ اور کتھوں پہ چلیا سے کچھ ایتا ہی نہیں، لڑکی جزاک اللہ کی یاد رکھی بیٹھے بڑی گل ہے۔ وہ لڑکی حضور دی نظر پئی، کلمہ شریف پڑھ لیا، تو خیال آیا ابائی کافر، امائی کافر، برائی کافر، سارا ٹبر کافر ہو تو میں مار سن اٹھ سن۔ اس کا چلو دل وچ رکھسا میں دس دی نہیں ہے کسی نے، گھریں جاوے تو میں چپ، تے جے حضور کو لاوے تو کلمہ۔ اللہ پاک فرمایا ایک کستوری دی خوشبو کہتے دیں لکا سی۔ میاں محمد بخش فرمان جس پلے پھل بدے ہوئن آوے باس رومالوں، جس رومالے پھل ہوئن وہ خوشبو لک دی نہیں، کستوری شیشی ہوئے چیر تے نکل دیئے، تے ایمان سینے میں چوبے تے لک سکدا۔ اللہ بنا دا ہے بہانے، اللہ بنا دا ہے بہانے۔ کی بہانہ بنا؟ ان دا پیو ہو گیا انہ، میں آکسا انہ تا اگے ہاتھ دل دا انہ، کافر جو ہاں کلمے تو محروم ہو، اگے ہاتھ دل دا انہ، ہن ہو گیا اینہ اکھیں دا وی انہ۔ بڑے ڈاکٹر، بڑے حکیم اس وقت اپریشن تو ہوندے کو نہیں، سر میں ممیرے پا تے اکھیں چھلا چھلاتے، تے کوئی صحیح ڈاکٹر کدی قسمت نال ٹکر دے، تے صحیح حکیم قسمت نال مل گئے۔ تے آج کل تو سبحان اللہ میں تے مرلے جو ویکھنا تو اتھے ہی اپریشن ہوندے پہ، میرے تیر توجہ ہے آ مرلے کوڑ مارتا بیٹھا میں تو میں نے دکھایا چاہتا اتھے بھی اپریشن ہوندے پہ۔ ابھی ڈاکٹر صاحب بیٹھے تے کئی چنگا ڈاکٹر قسمت نال ملدا مقدر نال، تے او گل کردا کھری او ملا ایک خطیب ہے نات خان ہونی نات خان، تو میں ایویں چھڑتے بیٹھا ہوں، میں تُس آپ آ کے چلو ٹھیک ہے میں بس آخری گل مکا تے جناب تسی سفر تو مہمان ہو، میں تو ایتھوں گھر دا بندہ سبحان۔ او ہن علاج کرا کرا تے ایک کو حکیم ٹکرا صحیح، اس آکا پیسے نہ پٹ ایویں اکھی نہ چھلا، تیرا ہے نور کوئی نہیں، سمجھ آمدی نہیں؟ اور جٹ کی مثال دے دیں، پڑھے لکھے سارے جان دیں، تو سب میری برادری جڑی اے بلب کھڑا ہوئے بلب اندے تے آ جاوے مٹی، اے ہو جاوے میلا، انہوں اپنا کپڑے نال کریے صاف ہو جاندہ ستھرا، تے جے مغرو بجلی جاندی رہے، بجلی جاندی رہے تے بابا جوڑ جاوے کپڑے نہ رگڑے نہ واقع مغرو تو لائٹ کوئی نہیں ہے، تو انہوں گھسائی ہے۔ تے اے اکھی دی بھی لائٹ ہوندی، ڈاکٹر جان دیں اس گل نو، اے پچھو ویریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دی کیتی ہوئی، ہر بندے نو پتہ نہیں، اے آنکھ دے وچ قیمتی چیز ہے، او نکتہ ساری آنے دی وچو او نکتہ اندے تے قطرے ڈگ دیں تے اے چانن بندہ تے نظر آندہ، تے جے پچھو ویریں خراب ہو جاوے، لائٹ بند ہو جاوے، مڑ اپریشن نال چلاون نال ککھ بندہ، اس حکیم آکھا اکھی نہ چھلا، تیری پچھو لائٹ کوئی نہیں۔ اندہ میں ایک ترجمہ آدھا بھی کرنا چاہ کہ تیری لائٹ کوئی نہیں، ایمان دی لائٹ کوئی، لائٹ اصل چاہندی ہے ایمان، تیری لائٹ کوئی نہیں، آرام کرتے بہ جا۔ ہن بیٹھا ہے تے جڑا جماندرو انہ ہوئے نا انہوں تکلیف ہوندی ہے تھوڑی، تے جڑا بعد ہوئے انہوں تکلیف ہوندی ہے بڑی۔
ہن بیٹھا ہے اکھی تو انا تے ٹھڈے ساہ بھردا ہے تے روندا ہے. ایک دن میری گل ساری کچھ سمجھ دے نا. اللہ پاک اس بچی دے دل وچ پایا کہ بچی چل اندے نال گل کر. اگو آئی تے آکھدی بابا تو ٹھڈے ساہ بھرنا ہے, تو رونا ہے, سانو ہی روانا ہے, سانو کیوں پریشان کرنا ہے, تو علاج کیوں نہیں کرانا. اس وقت دیا میں کو کسر چھڈی, میں تو کوئی جہان دا حکیم چھڈا نہیں, اے لیٹ کوئی نہیں ہے ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس ویلے بچی کی آندی ہے, اس وقت ایک حکیم نو میں بھی جاننی, ایک حکیم نو میں بھی جان. سبحان اللہ. وہ آندا وہ کیڑا حکیم ہے جنوں میں نہیں جاننا, اس وقت جانی ہاں تو انا ہی نہیں ہوندا ہی. اجے اندے نال تیرا واسطہ تعلق ہوندا تو انا بھی نہیں ہوندا ہی. تو اس تو دور ہے, محروم ہے. وہ کون ہے؟ اس کا باویں جون ہے. چل مینو لے چلو. اس کا چلن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. چل مینو لے چلو. اس کا چلن دی لوڑ بھی میں جانی ہوں تو دوا لے امنی. دوڑی دوڑی آئی, حضور علیہ السلام لیٹے پہ آرام فرمائے. میرا مضمون پیچھو یاد ہے کہ مڑ میں تو چیتا دیواں اکاؤنٹ پہ بیان کر دیں. حضور غوث پاک اس عیسائی نو سامنے بلاتے جائیں آقا ساڑھے نبی دی شان اچھی. حضور فرمائے او تا ہاتھ لان دے ہے تو میرے سونے محبوب دے جوڑے نال خاک جڑی لگ جاوے ہاں. بچی جو آئی حضور علیہ السلام لیٹے پہ ہے تے جڑی یقین ہوندے نا, یقین دے بیڑے, یقین دے بیڑے تے جڑے مولوی ہوندے واز کرن والے وہ لوکاں نو تو بڑا سمجھاندے تے آپ نو اتنا یقین ہوندا. ایک بندہ مولوی واز کرے بیٹھا میرے رنگا, بسم اللہ دی تعریف کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی برکت ہے کہ بسم اللہ پڑھو تو دریا دے اتے ٹرے جاؤ, گٹے تو بھی پانی نہیں چڑھتا. اگو بیٹھا جٹ, اس کا استاد ہو رہی پہ آکھ دیں, مولوی صاحب پہ آکھ دیں, اس گاڑ پلے بن لے. اس کا بھئی میں تا دریا دے میں بیڑی دے پیسے بار بار تے مویا پیاں, میں تا مال بھی بسم اللہ نہ لے جا سا تے او سمی بسم اللہ نہ. واہ استاد جی اللہ تیرے بچے جی میں یقین رکھا دل وچ. کڈے مال پڑھے بسم اللہ تے پار, سارا دن چراوے تے نماشے بسم اللہ تے اروا. کئی دن گزرے, مولوی نو دعوت آگئے دریا تو پار دی. ایو مولوی جائے مسئلہ کیتا, ان آپ ہی گیا بیٹھا اگو بیڑی کوئی نہ تے دریا چڑھا ہویا سامن نال جڑے آسو نات خاں. ایک ایدو بیٹھا ایک ایدو آدھے چ مولوی صاحب تے دوپ تے دریا دی بھوک ہی مار دیئے تے دریا دی دوپ ہی مار دینے. تے مولوی آن پھسا دوپ پچ بیٹھا ہوئے تو شگردو تے کپڑا تانی کھلوتے. تھوڑی دیر گزری تے وہ ایالی آ گیا. اس کو استاد جی تو سا دوپ پچ کی میں مردے بیٹھے. اس کا پار دعوت جامنا اللہ رکھے کلوں ہون کی کری. اس کا تو مڑ کیوں بیٹھے کہ بیڑی کوئی نہیں. اس کا توڑے کلوں بسم اللہ ہی کوئی نہیں. اب بیڑی تک کوئی نہیں, توڑے کلوں بسم اللہ ہی کوئی نہیں. مولوی گیا پھس تے جٹ انہوں گتا آن شکنجا. اس کا اٹھو استاد جی چلو پڑھو بسم اللہ. استاد ان پیشن چھکاوے تے جٹ اگاں چھکے. اس باں پکڑی درو آتا کہ چلو جی پڑھو بسم اللہ. اور نال دے اندر نہیں وے کہ پھاسو بلے طرح. اس کا یار نہیں کرے جٹ میں نے چھٹدا کوئی نہیں, اس میں نے دریا وچ ٹھوکنا ہی ٹھوکنا. اور تسا نہیں کرو میرے لک نو صافا گات لاؤ تے جے جاواں سدھا ٹردا تو ٹھیک ہے, جے ہیٹھا ہومن لگن تے چھکن دی کرائے کھڑا. پتہ چلا کہ علم ہونا کافی نہیں, یقین ہونا بھی کافی. علم ہونا کافی نہیں, یقین ہونا کافی. انہوں بچی آئی حضور لیٹے پہن, اس دی نظر حضور دے جوڑے مبارک تے پئی. اس کا جگاون دی کیڑی لوڑ ہے, اٹھاون دی کیڑی لوڑ ہے, دوا موجود ہے. اس چپ کرتے حضور دا جوڑا مبارک چایا, تلوے نالو خاک اتاری, پلے بننی تے گھرے.
بابا میں دوائی لے آئی ہوں. پتر لیا پوا ہولی جی بسم اللہ پڑھتے سلائی لائی اکھ چ پائی حالی سلائی اندر آئی تے نور آیا. دوسری اکھ چ پائی سلائی حالی اندر آئی تے نور ویک تے حیران ہو گیا. اس کہا ایو جی سرما نہ کدی سونا تے نہ ڈٹھا بے سلائی حالی اندر ودی ہوئے تے نور آ جائے. اس کہا بچی میں نو حکیم دا نا تا دسو کون ہے. اس کہا نہیں دس نہیں دس. بڑے زور لائے کیوں تو پوچھنا ہے. میں جی جا تو انہوں انعام کی نام دے ماں اس دا شکریہ کرا سکو. انہوں نہ انعامہ دی لوڑ ہے تے نہ انہوں شکریہ دی لوڑ ہے. اخی دستا صحیح. اس کہا تو ان دی بے ادبی نہ کریں تو میں تینوں دسنی ہے. اس کہا میرا دماغ خراب ہے میں نے اس اکھی دا نور دیتا ہے میں اس دی بے ادبی کر سکتا. اس کہا میں نے تیری آتاں دا پتہ ہے. گھر والے جان دے ہوندے نا ایک دوسرے میں نے تیرا پتہ ہے. اس کہا نہیں میں نے دستا صحیح. اس کہا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور بیان پہ کر دیں حضور غوث پاک اس عیسائی نے سنا دے پہ. انہوں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یکدم ان کی طبیعت خراب ہو گئی جی میں انہوں درکہ مار دا ودا اکرما کہ واسطے ڈوبتے مار جاؤں لوگ کی پوچھ سن تے کی آکھ سن. ہن اے بھی یکدم آکھدا ہے جڑا بندہ علاقے وچ بیمار ہوئے نا چوکھا پورے علاقے نو پتہ ہوندا کہ انہوں فلانی بیماری تے ہو جاوے ٹھیک گل جاوے. ہن ہر کوئی پوچھدا کیڑے ڈاکٹر کو کتھوں دوائی لئی کس طرح میرے کو کہیں آن تو پوچھ دے تو شاہ کتھوں گلنا ہے. میں آخر ہوں ڈاکٹر آزر کو جاؤ بھائی او ہوں جناب اللہ اس گل تو اس آخر میں تو پوچھ سن نور کتھوں ملائی تو دسنا پوسی سونے محمد رسول اللہ دے پیران دی خاک نال تے کیڑے نکنا لے گل کر سب بجا مار سے نو آکشن تو آکھدا ہی ہوں جادو کرے اس در نہ جاؤ تو ان دے پیران دی خاک وچ اے پاور رب العالمین رحمت رکھیے. بھئی میں نو تے اکھی نہیں چاہیے میں نو تے اکھی نہیں چاہیے. دیا رہا چھری چاہ لیا چھری چاہمیں اکھ دا آنا کڑتے بار سٹے آنا اوڑتے مڑ وچ آ جائے اگے نانو زیادہ روشنی دوئی اکھ دا آنا کڑتے سٹے او اوڑتے وچ آ جاوے اگے نانو روشنی زیادہ. ترائے باری اس آنے کڈے اکی دل وچ آندہ ہون تو ہی حیاء چکا بڑا زور لایا ہی دیا چل میں نو لے چل. اس کہا کیویں اکھے چل کلمہ پڑھنا ہون ایتھو دا نور بھی مل گیا تو ہون ایتھو والا نور بھی مل جائے. اماں نو بھی ساتھ بھائیاں نو بھی ساتھ ایک لڑکی سارے ٹبر دا سبب بن گئے کلمہ شریف پڑھاون دے. حضور دی بارگاہ وچ آئے کلمہ پڑھا مشرف با اسلام ہو گئے. حضور غوث پاک فرما دیں پتر عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لان دے آئے تو میرے سونے دے جوڑے دی تلیاں نال لگی ہوئی خاک او کام کر دی. باقی دعا موجزہ ہاں مردے نو زندہ کرنا تے جی او ہوئے ٹائم تو سناوا نہیں تو مڑ میں توڑے کو مڑ مڑ ووٹ لیں دا بیٹا کہ میں او چام چیچڑ مولوی نہیں سمجھے کیونکہ گل ادھی گئی ہو ادھی اتنے ٹائم نہیں لگنا. عیسیٰ علیہ السلام آنکھ دین دے ہاتھ لان دے آئے او کام کر گئے حضور دے جوڑے والی خاک. باقی حضور غوث پاک کے پتر ہاں بھئی وڈا موجزہ کی ہاں عیسیٰ علیہ السلام دا. انہاں کو مردے نو زندہ کر دے او مردے نو بول پو اللہ تو انو زندہ کرے. اب میں نعرے والا مولوی تو آنے نہ ویلا والا تو نہ نعرے والا تو چلو بولو مرو تو صحیح. اب پتہ تو لگے جیندے جاگ دے بیٹھے. باقی رہا مردے نو زندہ کرنا حضور غوث پاک فرمائے یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں یہ کام تو میں بھی فقیری کر لے. وہ تو حیران ہو گیا. اس کہا بھی تو اس کہا مردہ لے آمنا تیرا کام ہے زندہ کرتے بھی کامنا میرا. اتنے میں جملہ احتیاطی وچ بولی جاواں ٹھیک ہے نا. کئی بندے ایسے وچ ہوندے بھئی یہ گل انہاں نوں چنگی لگدی
میں کر دیواں زندہ یہ کہڑی کتاب لکھا تو میں احتیاطی آکھنا حضور غوث پاک فرمایا یہ کام تو میں بھی رب کو کروا دے ٹھیک ہے نا رب مندا ہے ساڑیاں اسی رب دیاں مننے ہیں تے رب ساڑیاں یہ کام تو میں بھی اللہ کو کروا دے ان بوالی آ گئی عیسائی نو ایڈی وڈی گل مردے نو زندہ کر آپ فرما مردہ لے آمنا تیرا کام ہے تے زندہ کراونا فقیر دا کام جا اس آخا جی میں تھوڑا جہا ٹائم دیو میں جا تے آدھی برادری نال مشورہ کر وہ گیا آدھے پادریاں شادریاں عیسائیوں کٹھا کیتا مشورہ اس عبد القادر ایڈی وڈی گل کر گیا وہ آتا میں مردے نو زندہ کرنا وچ ایک بیٹھا بڑھڑا اس کا خیال کریوں کر بھی لی سے ہی اس کا خیال کریے ایویں نہیں ایک کر بھی لی سے ہی اس کا میں تو پھس گیا میں ان گل کر رہا ہوں اس کا مردہ تو لیا تو زندہ میں کر ہوں جڑا بڑا کو لچا وچ بیٹھا ہا بدماش اس کا کو لبی قبر پرانی 100 سال دی جندے وچ مٹی ہی نہ ہو ہڈیاں ہی نہ ہو مڑ کی تو زندہ کر سی لبدا 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 ایک قبر گئی لب تو قبر والا ہا کافر مشرک غیر مسلم تے ہا گامن وجاون دا گویہ کام کرن والا 100 سال پہلے دا مویا ہویا انہوں پتہ ہی کو نہیں اتنا پتہ کہ 100 سال پرانی قبر ہے بس آ گیا تھا عبد القادر آدھی گل تے پکا ہے کیڑی مردے نو زندہ کرنے والے آپ فرمایا ہاں مردہ تو لیا تے زندہ میں تینوں کرات بھی کھا اس کا مڑا میں قبر لب آیا سبحان میں نو قبر والا بھی قسمت والا ہے وہ بھی قسمت والا جو مقابلہ ہوندہ پیا تے سائیں دا قدم پندہ پیا چل قبر بھی کھا اور نال دے جڑے کچہری وچ بیٹھے آ تھوڑے یقین والے شگرد میں سارے میں گل تو سنا گیا مولویاں دی تانوں انہاں کہن او تو چلو عیسائی ہن سائیں بادشاہ ہیں 100 سال پرانی قبر تے جا تے کروں کی ہیں اتھے لبو کی ہیں تے جڑے سمجھن والے اس کہا اے اللہ دا بندہ ایویں نہیں جاندا پیا اے کسے مان تے جا رہی ہے کسے طاقت تے جا رہی ہے کسے حجت تے جا رہی ہے چلو آؤ چل دیکھیے تماشا گئے قبرستان پہنچے اس آخر صحیح آئے قبر ہے آئے قبر حضور قبر دے کول کھڑے ہوئے فرمایا پتہ ہی یہ قبر کہیں گی تو جو لب تے آیا ہے پتہ ہی قبر کہیں گی اس آخر جی میں تو پتہ کنا فرما میں دسا 100 سال پہلے مویا ہے گامن بجامن دا کام کرن والا غیر مسلم تے ہون میں نے اے دس کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت مردے نو زندہ کر دے ہے تے کی آنکھ دے ہے کی فرمان دے ہے کی پڑھ دے ہے سمجھ ہم دی پہی نہیں غوث پاک پوچھ دے پہن جس وقت عیسیٰ علیہ السلام مردے نو زندہ کر دے کی آنکھ دے اکھے جی وہ ہاتھ لان دیا ہے تے فرما دیا قم بِإِذْنِ اللہ اللہ دے حکم نال کھڑا ہو قم بِإِذْنِ اللہ اللہ دے حکم نال کھڑا ہو جا وہ مردہ کھڑا ہو جاندہ حضور فرمایا او فرما دیا قم بِإِذْنِ اللہ ہن محمدی دی گل سن ہن محمدی دی گل سن ہاتھ رکھا تے فرمایا قم بِإِذْنِ میرے حکم نال کھڑا قم بِإِذْنِ میرے حکم نال کھڑا جب فرمایا قم بِإِذْنِ میرے حکم نال کھڑا اندرو قوال نکلا جے ویکھا تے غوث العظم چہرے تے نظر پئی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ مشرف با اسلام انہاں حضور فرمایا بچہ کچھ تعارف تیرا میں کرایا تا ہے پر تو آدھی زبان نال دس تا تو کون ہے تے کی ہیں وہ اندھا جی 100 سال پر پرانا مویا ہویا تے حاصل غیر مسلم میرے بخت جاگے توڑا مقابلہ ہویا تے تو سا قبر تے قدم پایا تے میں انہوں کلمہ پڑھایا تے میں انہوں مرید بنایا اگون غوث پاک پوچھتے پہن کہ گھریں جامنا چاہنا ہے کہ واپس قبر وچ جامنا چاہنا ہے گھر جامنا چاہنا ہے تے واپس قبر وچ سبحان جے ہوندہ آج کل رنگا اپنے رنگا کوئی تو آکھے جی میں قبر وچ کیوں جاؤں
قبر دا نام لویے تو بندے حالانکہ ہے حقیقت اس تو بچنا کوئی بھی آکھے نہیں جی اس تا گھریں جامنا چاہنے ہیں لیکن او ہاں سچا مرید اس کا سائیں چاستا ہونا اسی قبر اس جامن دی ہون تائیں تے میری قبر جڑی ہے دوزخ دا گڑا ہے تے عذاب دے وچ سڑدا پیاسو مردا پیاسو ہن کلمہ پڑھایا ہی مرید بنایا ہی قبر جنت دا باغ تا ہون بنسی میں میرا گھر کتے آیا میں تو واپس جامنا چاہتا اللہ فرماتا ہے الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون جڑے اللہ دے بندے بن جاویں اللہ انہوں نے آدیاں طاقتاں عطا فرماندا ہے نہ انہوں نے کوئی غم ہوندا ہے نہ انہوں نے کوئی موج ہوندی ہے دعا یہ کرنے ہیں کہ اللہ والے دی محبت بھی نصیب ہوئے اللہ انہوں دے نقش قدم تے بھی چلاوے تے انہوں دے والے چنگے کام کرن دی توفیق آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین